أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كله متاع، وخير المتاع المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، بارك وسلم في كلام أولنا وأوسط وآخر كلامنا. سارے حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. دفتر آنے تک بجائے ادھر ادھر رہنے کے کچھ نکاح کے تعلق سے نکاح کے متعلق تذکرہ ہو جائے. نکاح اللہ کا حکم ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بلکہ غور سے دیکھا جائے 4 سنتیں ایسی تھی جو تمام نبیوں اور رسولوں میں مشترک طور پر تھی. مشترکہ طور پر تمام نبیوں اور رسولوں میں کتنی سنتیں تھیں؟ 4 سنتیں. پہلی سنت تو یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام مسواک کا اہتمام کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا تو اس مسواک کو میں ضروری قرار دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسواک کا اہتمام کرتے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. ابھی اللہ آئندہ اس حالات آنے سے حفاظت فرمائے. کرونا میں جو بیماری کرونا کی جو چلی ہے 2 مرتبہ، اور پھر اس میں جو سمٹمز اس مریض کے پائے جاتے تھے، اس میں ایک سمٹمز یہ تھا کہ بلغم کا جمع ہونا. اور مسواک کے اہتمام کی برکت سے بلغم جو ہے مسواک بلغم کو خطا کرتا ہے، کاٹتا ہے، دور کرتا ہے. تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. ایسے حضرات علماء نے کئی فائدے 70 کے قریب فائدے گنوائے ہیں کہ مسوڑوں کو یہ مضبوط کرتا ہے، فرشتے اسے محبوب رکھتے ہیں. جی ان سارے فائدوں کے علاوہ اچھا دانتوں میں جو جراثیم پیدا ہوتے ہیں، یہ رات کے کھانے کے بعد اگر کلی نہ کیا جائے تو جو ذرات دانتوں پہ رہتے ہیں وہ پھر دانتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن اب جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سوتے وقت مسواک کر کر سو، یعنی یہ جراثیم سارے جو ہے وہ ختم ہو جائے رات میں. بہرحال یہ دنیا کے فائدے اپنی جگہ. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت مسواک کے اہتمام پر کلمہ نصیب ہوگا، جو زندگی کا اصل مقصد ہے. دنیا میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی آخرت کو بنا لیں، اللہ کو راضی کر لیں. آئے ہیں جنت سے جانا ہے، جنت میں. تو ماشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا پہلا اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے وہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. تو دوسری سنت تمام نبیوں اور رسولوں میں جو تھی وہ ماشاءاللہ خوشبو کا استعمال کرتے. اگر کوئی عطر پیش کرے، حدیث میں آتا ہے لا تلقِ العطر، عطر کو رد مت کرو. اب کا دل نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی تھوڑا سا اسے استعمال کر لو. اور پھر تیسری سنت جو تمام نبیوں اور رسولوں میں تھی وہ یہ تھی کہ تمام نبی اور رسول پاک دامانی کی زندگی گزارتے، گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارتے. اور نکاح کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے. اور پھر
قطب عالم محبوب الصلحاء والعلماء حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم عجیب و غریب بات لکھتے ہیں کہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں کوئی ایمان والا، کوئی مسلمان اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو بغیر گناہ کے گزار لے، وہ 24 گھنٹے والا اس کا وہ دن ایسا ہے جیسا کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے دوستو صبح ہوتی ہے تو یہ نیت اور ارادہ کر کر اٹھنا ہے، اللہ موت کی بہن جو نیند تھی، جی نیند کے عالم میں سویا ہوا تھا اور پڑوس گھر میں کیا ہو رہا ہے جی مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن تو ایک طرح کی موت دینے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے موت دینے کے بعد مجھے زندگی دی۔ تو اللہ اب زندگی ملی ہے تو آج کا یہ دن صبح اٹھتے اٹھتے دعا کرنا، اللہ تیرے احکامات پر میں گزاروں، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، سنتوں کے مطابق میں زندگی گزاروں۔ یہ ارادہ کرتے ہوئے اٹھنا، اللہ سے جی مانگیں گے تو پھر ماشاءاللہ توفیق ملے گی، پھر گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ تو کتنے ہو گئے؟ 3۔ تمام انبیاء علیہ السلام مسواک کا اہتمام کرتے تھے، تمام انبیاء علیہ السلام خوشبو کا استعمال کرتے تھے، تمام انبیاء علیہ السلام پاک دامانی کی زندگی گزارتے تھے، اور چوتھی سنت جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام دوستو نکاح کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اللہ کہتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہم نے ان سب کی شادیاں کی ہیں، ہم نے ان سب کے نکاح کیے، اور پھر اتنا ہی نہیں ان کی اولادیں بھی ہوئی۔ صرف 2 نبیوں کے بارے میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے نکاح سے پہلے شہید کر دیے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح سے پہلے آسمانوں پر آپ کو اٹھا دیا گیا۔ اس کے علاوہ تمام نبیوں اور رسولوں کی شادیاں ہوئی ہیں، ان کے اولادیں ہوئی ہیں۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو، شادی نکاح یہ اللہ کا حکم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن آج اللہ معاف فرمائے کہ ہم نے شادی اور نکاح کو دین سے ہٹ کر دنیا کا ایک معاملہ بنا دیا، اور اللہ مجھے اور آپ کو پوری امت کو معاف فرمائے، کئی لوگ تو اسے بزنس بنا دیے کہ بھائی ہمارے لڑکے کے لیے یہ اچھا ریٹ لگے ہیں، کیا لگے؟ اچھا ریٹ لگے، جہیز میں ہمارے بچے کو جہاز مل جائے ہیں، گھوڑا جوڑا ماشاءاللہ کون دیں گے، گویا بولی لگا دیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بزرگوں دوستو، یہی وجہ ہے کہ میں نے جمعہ کے اندر 2 مہینے قبل بتایا کہ ارتداد کی وجہ اس امت کی بچیاں غیروں کے حوالے ہونا، ارتداد کے دہانے پر جو پہنچ گئی تھی، اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھا کہ آج ہم نے رسم و رواج کو پکڑ کر، یہ جوڑا اور جہیز کو پکڑ کر شادیوں کو مشکل بنا دیا تھا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، نکاح آپ کی سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ آپ نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ نکاح تو میری سنت ہے، اگر کوئی اس میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، جا بھی کام کا لگا، کون شادی کر کو بھی بچائیں گے، جھنجھاٹوں میں پڑیں گے، مشکلوں میں پڑیں گے۔ کانتی بھی گئے تو پرمیشن نہیں جانا کرتے، کانتی بھی گئے تو ہوم منسٹر کو بول بجانا کرتے، سب کان کا لگا، میں نکاح کرتا نہیں۔ اگر اس طرح وہ کہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو بہرحال بزرگوں دوستوں، نکاح کے درجے ہیں، کب یہ واجب ہے اور یہ کب جو ہے فرض ہے اور یہ کب سنت ہے، کب مستحب
मुस्तहब है, ये अलग बहस है, लेकिन निकाह तो आपकी सुन्नत है। और फिर जब आप निकाह आपकी सुन्नत है, आपके बारे में अल्लाह क्या फरमाते हैं? चुनाचे फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। खुदा की कसम, आप उम्मत के लिए रहमत हैं। आपकी एक एक सुन्नत उम्मत के लिए रहमत है। आपकी एक एक सुन्नत उम्मत के लिए रहमत है। सोने का एक तरीका है कि आदमी सोता है जी, तो कैसे सोए? सुन्नत तरीका ये है कि सीधी करवट सोए, और उसके बरखिलाफ कोई बाई करवट सोता है तो डॉक्टर कहते हैं कि उसके हार्ट पर असर पड़ेगा, उसके दिल पर असर पड़ेगा। कोई औंधे मुंह सोए तो डॉक्टर कहते हैं कि अंतड़ियों पर असर पड़ेगा। कोई पीठ के बल सोता है तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर यही आदत रही तो रीढ़ की हड्डी पर असर पड़ेगा। तो फिर सारा रिसर्च करने के बाद कहते हैं कि सोना हो तो सीधी करवट से। रिसर्च कर जिस चीज पर आज साइंस पहुंच रही है, डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं, फरमाया वहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 साल पहले बताकर चले गए कि सोए तो कैसा सो? सीधी करवट सो। तो आप रहमत, आपकी एक एक सुन्नत रहमत। अल्लाह माफ फरमाए कि हमने दीन को छोड़कर दोस्तों शादी ब्याह को एक ज़हमत बना दिया, जोड़ा और जहेज सुलह ज़हमत बना दिया। वरना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक और प्यारा दौर गुजरा है कि चलते रास्ते निकाह हो जाते थे। रिवायतों में आता है दो सहाबा जो है जा रहे हैं आपस में, उनको बड़ा प्यार था, बड़ी दोस्ती थी। अब जाते जाते एक दोस्त बोले थे भाई सामने जो घर है उसमें मुझे मालूम हुआ है कि उनकी जवान बेटी रहती है, तुम्हें जाकर मेरे रिश्ते की बात करो। कहाँ जानिस भाई? रिश्ते की बात पे तो हमारी जबान में मंगनी करने जानी सो। हमें कैसा जाती सो? हमारे साले के उसे तक बुला लेते सो कि मंगनियां ऐसे हैं जिसमें गोया पूरी शादी हो जाए। समझ में? उनकी बोले कहते मेरा दिल देखना तो मेरी यार की शादी में। वैसे आज क्या बोलती सो? मेरा दिल देखना तो अपने समझे के घर को 4-4 रकम के मीठे 5-5 आइटम के खाने, अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्या को बोले तो वो फूल पिलाने से ले को अल्लाह ने सारे औलाद दे, वो बच्चे की रस्म तक पूरा करंट अकाउंट बच्चे के बाबा का खोल में छोड़ देंगे, कितना होना था अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो रिश्ता करने एक ले जाकर पूछे फुला हमारे दोस्त रिश्ता करना चाहे, कौन नहीं मालूम है, अलबत्ता तुम्हें पसंद। बैठे तो हमें निकाह कर दें। सुन्नत अदा करने के लिए बैठे, घर में जो थे वकील गवाह बने, निकाह पढ़े और बोले निकाह तो हो गया, आप आकर अपनी बेगम को रुखसती कर दें। बाहर है दोस्त क्या जवाब दूं बोलकर जरा उदास हो गए। दोस्त पूछे भाई क्या हुआ? तो नूशू बोले रिश्ता तुम्हारा लेकर गया था, निकाह मेरा हो गया। फौरन दोस्त गले मिल गया, बारक अल्लाह अलैकुमा व जमा बैनकुमा फिल खैर, दुआ दी। आज का दोस्त था तो अस्तना चढ़ा लेता, क्या रे बात करे सुना, कोर्ट कचहरी सब शुरू हो जाए। तो दोस्तों निकाह इतना आसान है, चलते रास्ते में हो जाता है, चलते रास्ते में। आवाती नौशो गरीब है, आदमी गरीब है, उसके लिए कोई पैसा फिल वक्त इंतजाम नहीं है, एक नया रुपया नहीं है। अगर निकाह करना चाहते हैं तो दोस्तों निकाह आसानी से हो जाएगा। आज अल्लाह हिफाजत फरमाए कि जैसे ही बेगू बच्ची पैदा होती है, गोया उस बाप के दिल पर ऐसा महसूस होता है कि चट्टान रख दिया गया है। जबकि बेटी रहमत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसको अल्लाह ताला 3 बेटियां दे और उनको सही दीनी तालीम से आरास्ता करे और सही जगह उसका निकाह का इंतजाम करे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक उस पर जन्नत वाजिब कर देंगे। एक साहबी बैठे थे, या रसूल अल्लाह मुझे तो 2 बेटियां हैं। आपने फरमाया तुम 2 बेटियों के साथ मामला करो, अच्छी उसकी तालीम और तरबियत की फिक्र करो और सही जगह नेक घराने में उसका रिश्ता करो, तो अल्लाह के नबी फरमाया कि तुम पर भी जन्नत वाजिब हो जाए। और एक साहबी बैठे थे, या रसूल अल्लाह मुझे तो अल्लाह ने सिर्फ एक बेटी दी
ساتھ وہ معاملات کرو تو تم پر بھی جنت واجب ہو جائے گی. لیکن دوستو آج یہ رسم و رواج کی چیزیں جو ہے گھیر کر شادی جیسی رحمت سنت کی جو رحمت تھی اسے زحمت بنا دی ہے. اس لیے بزرگو دوستو شادی کو سنت اور سادگی کے ساتھ مسجد کے ماحول میں فرشتوں کے دعاؤں کے ساتھ جس طرح ماشاءاللہ نکاح ہو رہا ہے اس طرح جو ہے منعقد کریں. اسی میں خیر و برکت ہے. اعظم النکاح ہی برکت ہے نہیں سب کہ برکت والا نکاح ہوا ہے جس میں خرچ کم ہو. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا آ کر کہنے لگے حضرت میری بچی جوان ہے اور جو ہے نکاح کے لیے کسی لڑکے کا انتظام کریں. تو فائنل ایئر تھا تو حضرت جو ہے سب کو بتا دے کو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے تو کیا ہوا. حضرت احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اس مجمع میں موجود تھے. کئی وکیل گواہ ادھر آ کر ذرا دستخط تو ان کو بلا کر پوچھے دیکھو ان سے نکاح کرنا چاہے تو حضرت احمد لاہوری شیخ الہند سے کہتے ہیں حضرت مجھے کون لڑکی دیں گے. کیوں بھائی؟ حضرت میرا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. آج بھی اللہ معاف فرمائے پورا پسند کر لیتی فوراً سوال کیا کرتی لڑکی کے ابا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا مطلب چوبہ کتنا ہے, ملیدہ کتنا ہے, اللہ حفاظت. تو بولے حضرت کوئی پنجاب کے علاقے کا اسلام قبول کیا تو مجھے گھر سے باہر کر دیا. مجھے کون دے گی؟ یہ لڑکی کے باپ دینے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے میں سنت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. دوسرے دن ماشاءاللہ نکاح طے ہوا. اثر میں پہلے دن جو کپڑے پہنا تھا نوشو اسی کپڑے میں آ کر نکاح پڑھ لیا اور اپنی دلہن کو لے کر گیا. چند دن گزرے اور لڑکی کہتی ہے, دلہن کہتی ہے اپنے شوہر سے آپ اجازت دیں تو میں اپنے امی کے گھر جاتی ہوں اور خوشی سے جاؤ. اب جانے کے بعد ماں بیٹی کا استقبال کی اور پوچھی بیٹی تو اس نئی زندگی کو کیسے پائے گی. پوچھتے ہیں نا, ایک دوست پوچھا کرتے کیا بات ہو شو خوش ہے کیا, نئی زندگی کیسا ہے. انہیں بولے کہتے کبھی انہیں خوش کبھی میں خوش. یہ کہہ رہا لائف پارٹنر دونوں ایک ساتھ خوش ہونا, دونوں ایک ساتھ غمزدہ ہونا. کبھی تو کبھی انہیں کیا ہے قصہ نے اٹھا کو پھینک کے کھانا لگیا تو انہیں خوش, یہ لگا تو میں خوش ہے. آج ہماری زندگی ہے. ماں پوچھے بیٹی تو نے اس نئی زندگی کو کیسے پائی جی. تو پھر وہ لڑکی کہتی امی قرآن حدیث میں پڑھے تھے مرنے کے بعد اللہ جنت دیں گے, لیکن میرے شوہر ایسے دیندار ہیں, گھر میں فاقہ بھی ہوتا ہے, صبر و شکر کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی ہے. وہ بیٹی کہتی ہے کہ امی دنیا ہی میں مجھے جنت کے مزے آنے لگے. دوستو خدا کی قسم دنیا کے اور کوئی سبب نہیں تھا, دین ان کی زندگیوں میں تھا جس کی وجہ سے یہ دنیا ہی میں جنت کے مزے آ رہے ہیں. اس لیے اللہ نے دعا سکھائی ہے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندو اپنی بیوی بچوں کے حق میں دعا کرو کہ بھئی انہیں تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دو. یہ دعا کرو گے تو آج نوجوان کیا دعا کرتا ہے ربنا آتنا, میرے ساس سسرے گھٹنا, ان کو 21 بیٹے رہنا, ان کا ایسو سب منجر مل جانا. آمین. اس لیے بزرگ دوستو لانے والی کیا لائے گی, دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. اس لیے یہ دفتر تیار ہو چکا ہے. آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنی شادیوں کو سنت اور سادگی کے ساتھ کریں گے. اس کے خیر و برکتیں دنیا میں آپ دیکھیں گے اور اس کی خیر و برکتیں آخرت میں دیکھیں گے. سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہماری شادیوں کو ہم سنت اور سادگی کے ساتھ کریں گے. سب کریں گے انشاءاللہ. جن کے ہوگے وہ بھی کریں گے, انہوں نہیں کرنا. جن کی نہیں ہے انہوں کرنا. جن کی ہو گئی ہے وہ اپنے بچوں کی اور اپنے اولادوں کی سنت اور سادگی کے ساتھ کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے. سیکنڈ وکیل یاقوت علی صاحب, عنایت اللہ صاحب, گواہ ثانی اسماعیل صاحب, صدر الشیخ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا From now, استغفر الله ربي من كل ذنب خطيئة وأتوب إليه. اے نوشا محمد اعظم یسلمہ ابن سمیع اللہ صاحب، میں نے آپ کا نکاح اللہ کے حکم کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت مطہرہ کے موافق جناب عبدالرب صاحب کی دختر نیک اختر یم امرین تاج سلمہ کے ساتھ جناب الحاج لیاقت علی صاحب ابن امیر جان صاحب ان کی وکالت سے گواہ اول عنایت اللہ صاحب بن امیر جان صاحب، گواہ ثانی اسماعیل صاحب بن فخر الدین بادشاہ صاحب، ان دونوں حضرات کی گواہیوں سے 2 گرام 25 ملی سونا بشکل انگوٹھی نقد مہر معجل کی عوض میں نے آپ کا نکاح یم امرین تاج سلمہ کے ساتھ کر دیا. میں نے آپ کا جوڑا باندھ دیا کہ آپ نے اس نکاح کو قبول کیا. الحمدللہ میں نے قبول کیا. بارک اللہ وبارک علیکما وجمع بینکما فی الخیر. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا
للمتقين إماما اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء عليهما السلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين موسى وصفورا عليهما السلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة وهاجر عليهما السلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الصديقة رضي الله عنهما اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي المرتضى وفاطمة الزهراء رضي الله عنهما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ خطایا سے درگزر فرما اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ اس نکاح کی مجلس کو بے انتہا قبول فرما اے اللہ دلہا اور دلہن کی زندگی کے اندر محبتیں الفتیں مودتیں نصیب فرما اے اللہ دلہا کو دلہن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیارکم خیارکم لأہلی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اپنی عورتوں کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کرو عورت ٹیڑھی پھسلی سے ہے اس کی ٹیڑھی پھسلی سے ہی فائدہ اٹھانا ہے اسے سیدھا کرنے جائیں گے اسے توڑ دیں گے اے اللہ عورتوں کے ساتھ عفو اور درگزر کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما اے اللہ تیرے ایک ولی نے لکھا ہے آپ نے ایک آدمی کی صرف اس بات پر مغفرت کر دی کھانے کے لیے بیٹھا تھا کھانے میں نمک زیادہ تھا غصہ آیا بیوی کو مارے لیکن بیوی سمجھ کر معاف کر دیتا ہے باوجود گنہگار ہونے کے وعدہ پسند آ کر اللہ اسے آپ اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیتے ہیں اے اللہ دلہن کو دلہا کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما پاؤں میں کیڑے پڑ جائیں پھر بھی وہ صاف کرے تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی اے اللہ دونوں مل کر تیرے دینی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما تیرے احکامات پر چلنے کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ زندگی گزار کر اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کی توفیق و سعادت نصیب فرما پیارے اللہ یہ دو فردوں کا ملاپ نہیں ہے دو خاندانوں کا ملاپ ہے دونوں خاندانوں میں بھی الفتیں محبتیں نصیب فرما اے اللہ اس جوڑے کو نیک سارے اولاد کا ذریعہ اور سبب بنا اے اللہ آج تک اے اللہ جو جوڑا پہ اولاد ہے انہیں نیک سارے اولاد نصیب فرما اے اللہ جن کے اولاد نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بننے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی آخرت میں مغفرت کا ذریعہ اور سامان بننے کی سعادت نصیب فرما کتنے بے نکاح لڑکے و لڑکیاں بیٹھی ہیں ساروں صحیح جوڑوں کے خزانے غیب سے آسانی کے ساتھ شادی کو سادگی کے ساتھ سنت کے ساتھ کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ساروں کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ امت کے اندر سے انتشار اختلافات کو ختم فرما اے اللہ امت کے اندر محبت و مودت نصیب فرما اے اللہ جو کچھ حال ہم پر چل رہا ہے اے اللہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے اے اللہ اس خوشی کے موقع پر بھی اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر ہم آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں ہمیں معاف فرما پوری امت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ پوری امت کو معاف فرما اے اللہ مسجد کے ماحول میں نکاح ہو رہا ہے اے اللہ یہ تیرا گھر ہے تیرے گھر میں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اے اللہ ان رحمتوں برکتوں کو اے اللہ اس دلہا اور دلہن کے اللہ زندگی میں بھی شامل فرما اے اللہ جتنے رشتہ دار دلہا اور دلہن کے بیٹھے ہیں اے اللہ ان کی جو نیک جذبات اور نیک خواہشات ہیں اے اللہ انہیں بھی حق میں قبول فرما ہر خیر کو ہماری مقدر فرما ہر شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ زندگی کی ابتدا ہے پیارے اللہ انتہا آپ پر جاتے ہیں اے اللہ ابتدا بھی عافیت والی فرمائیے انتہا بھی عافیت والی فرمائیے اے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ان کی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان سب نے ہمارا اور بڑی امت کا حصہ نصیب فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ان کی شوق فتن سے پناہ چاہیے ہماری اور بڑی امت کو ان فتنوں فساد سے حفاظت فرما اے اللہ ہماری دعا کو اپنی دریائے رحمت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما جزا اللہ عنا محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین